سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن حکیم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن حکیم پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن حکیم تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن حکیم سنوں، یعنی کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ تو میں نے آپ کو سورہ نساء پڑھ کر سنائی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے آئیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ تو فرمایا بس اب کافی ہے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور یہ آنسو تھے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے۔ باب فی الحث علی صور و آیات مخصوصۃ، مخصوص صورتوں اور آیات پر ابھارنے کا بیان۔ حضرت ابو سعید رافع بن المعلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت کے متعلق نہ بتاؤں؟ اور جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دیتا ہوں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پر حکمت انداز میں بات کرتے تھے کہ سننے والا اکتا نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم مسجد سے باہر جائیں گے اتنی ہی دیر میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یعنی ایک بات سناتا ہوں کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم ترین صورت کیا ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت بتائیں گے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ فاتحہ۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور قرآن حکیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اس میں ایک بڑی حکمت کی بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے اور پڑھانے کا طریقہ صرف یہ نہ تھا کہ کلاس لیکچرز ہوتے تھے، وہ خطبے اپنی جگہ تھے، وہ تعلیم اور تدریس کا اہتمام اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف مواقع پر بھی صحابہ کرام کو مختلف چیزیں سکھایا کرتے تھے، اور خاص طور پر کچھ لوگوں کی طرف آپ کی توجہ جو تھی بطور خاص زیادہ تھی، اور انہی کی طرف جو آپ کے قریب رہتے تھے۔ اور اس میں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت انس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو پکارا، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اور پھر انہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہیں کچھ باتیں سکھائیں۔ اسی طرح یہاں حضرت رافع سے بھی جو کہ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کو بھی اسی طرح فرمایا کہ نکلنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہوں اور آپ چاہتے ہو کہ میں رافع کو ایک بات سکھاؤں، تو ان کو روکنے کے لیے کہا کہ نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ اور پھر جب آپ نکلنے لگے تو اس وقت حضرت رافع نے آپ کو پھر یاد کرایا کہ آپ نے مجھے کچھ بتانے کے لیے کہا تھا، وہ بات کیا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے بتانے کا، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں بیٹھو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ حضرت رافع کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے وہ بچے تھے، جب وہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو کے آگے اور انہیں نہیں لے جایا گیا، تو چونکہ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کو سکھانے کا انداز تھا یا نوجوانوں کو سکھانے کا انداز تھا یا ان کی طرف خاص توجہ کا جو انداز تھا وہ بھی اس میں جھلکتا ہے۔ اور پھر آپ ان کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بتاتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو ایک بات کہتی پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر ان پہ چھوڑ دی کہ اب یہ خود توجہ کرے اور خود سیکھنے کے موڈ میں آئے۔